نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدر محترم، حکم معظم اور مہمان خصوصی، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے ہم نشین و ہم سفر ساتھیوں، موجودہ زمانے میں ایک نیا فتنہ ظاہر ہوا ہے جنہیں منکرین مہدی کہا جاتا ہے، جو متواتر احادیث ہونے کے باوجود حضرت مہدی کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے آج اس مسابقتی اجلاس میں میرا موضوع ظہور مہدی کے متعلق احادیث اور اس کی روشنی میں چند نتائج ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سچی بات کہنے اور اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ چنانچہ اس کے متعلق جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہور مہدی کے متعلق احادیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے۔ شیخ برزنجی اور علامہ سیوطی نے تواتر سے تواتر معنوی مراد لیا ہے۔ شرح عقیدۃ السفارینی میں ہے قد کثرت الروایات بخروج المہدی حتی بلغت حد التواتر المعنوی، کہ حضرت مہدی کے متعلق احادیث اس قدر کثرت سے وارد ہوئی ہے کہ وہ تواتر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ قاضی شوکانی اپنی کتاب التوضیح فی تواتر ما جاء فی المہدی المنتظر والدجال والمسیح میں تصریح فرماتے ہیں الاخبار الواردة في المهدي التي امكن عليه الوقوف 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك وشبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الفصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك، کہ جہاں تک حضرت مہدی کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث پر واقفیت ہو سکی ہے ان کی تعداد 50 ہے۔ ان میں صحیح، حسن اور ضعیف منجبر ہر قسم کی روایات شامل ہیں۔ ضعیف منجبر ان روایات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے ضعف کی تلافی دوسری روایات کی روشنی میں ہو چکی ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ اصول حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ان سے کم تعداد والی روایات بھی موجود ہو تو اس پر بھی متواتر کی صفت صادق آ جاتی ہے، اور آثار صحابہ تو ان کی تعداد تو اور بھی زیادہ ہے، اور یہ تمام احادیث مرفوعہ کے حکم میں ہے، اس لیے ان ابواب میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، پوری امت مسلمہ نے ان حدیث کو قبول کیا جن میں ظہور مہدی کا بیان ہے۔ چنانچہ علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح فیض القدیر میں فرماتے ہیں اخبار المہدی کثیرۃ شہیرہ افرادها غیر واحد فی التالیف، کہ حضرت مہدی کے بارے میں وارد ہونے والی روایات بہت زیادہ ہے، نیز مشہور بھی ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو مستقل تعریفات میں ذکر فرمایا ہے۔ سامعین باتمکین، تقریباً 90 سے زائد احادیث مرفوعہ ہے جن میں حضرت مہدی کا ذکر ہے۔ 30 سے زائد احادیث میں تو صراحتاً حضرت مہدی کا نام موجود ہے۔ بعض احادیث میں اگرچہ حضرت مہدی کا نام موجود نہیں ہے، تاہم محدثین کے یہاں یہ قاعدہ تو مشہور ہی ہے کہ اگر بعض احادیث مجمل ہو اور بعض احادیث مفصل ہو اور یہ تمام احادیث ایک ہی موضوع کے متعلق ہو تو مجمل احادیث کو مفصل پر محمول کر لیا جاتا ہے، اور آثار صحابہ اور اقوال تابعین تو ان کے علاوہ ہیں۔ صحاح ستہ میں سے امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے
اپنی اپنی کتابوں میں حضرت مہدی کے عنوان سے مستقل تراجم قائم فرمائے ہیں۔ ان کے علاوہ امام احمد، امام بزار، ابن ابی شیبہ، حاکم طبرانی، ابو یعلا موصلی، عبد الرزاق ابن غمام، نعیم بن حماد، حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی، حافظ علاء الدین علی المتقی نے اپنی کتابوں میں حضرت مہدی کا مستقل تذکرہ کیا ہے۔ حضرت مہدی کے متعلق جب احادیث کی جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ احادیث اگرچہ مجمل ہے لیکن مفصل کا ہی کام دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ امامکم منکم کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقال الحسن الخزاعی الابرى في مناقب الشافعی تواترت الاخبار بان المہدی من هذه الامه وان عیسی يصلي خلفه، ذکر ذلك ردا للحديث الذي اخرجه ابن ماجہ عن انس وفيه ولا مہدی الا عیسی۔ یعنی وہ امامکم منکم میں امام سے مراد حضرت مہدی ہے جو اسی امت میں سے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نماز میں ان کے مقتدی ہوں گے۔ دوسری حدیث ہے عن ابی سعید وجابر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان خلیفہ یقسم المال ولا يعد، کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جو بغیر گنے مال تقسیم کرے گا۔ پہلی حدیث کے متعلق علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری فی شرح البخاری میں فرمایا کہ انہوں یہی مفہوم مراد ہے۔ سامعین باتمکین، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ امر بھی واضح رہنا چاہیے کہ صحیح مسلم کی حدیثوں سے یہ امر بھی ثابت ہے کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جس کے زمانے میں غیر معمولی برکات ظاہر ہوں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پیدا ہوگا۔ دجال اسی کے ہاتھ میں ظاہر ہوگا، لیکن اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے تو وہ نماز کے لیے مصلی پر جا چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ مصلی پر جا چکے ہیں، اس لیے امامت بھی اب آپ ہی کا حق ہے، یہ اس امت کی ایک بزرگی ہے، لہٰذا یہ نماز تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ یہ تمام باتیں ان صحیح حدیثوں سے ثابت ہے جن میں محدثین کو کوئی کلام نہیں ہے۔ اب ہماری گفتگو ہے تو صرف اتنی بات میں کہ کیا یہ خلیفہ حضرت مہدی ہی ہے یا کوئی اور دوسرے خلیفہ ہیں، تو دوسرے نمبر کی احادیث میں تفصیلات موجود ہے کہ یہ خلیفہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے۔ ہمارے نزدیک جب صحیح مسلم کی احادیث میں خلیفہ کا تذکرہ آ چکا، پھر دوسرے نمبر کی احادیث میں جب وہی تفصیلات حضرت مہدی کے نام سے موجود گئے تو اسے بھی صحیح مسلم کی حدیثوں میں ہی سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضرت مہدی کا ثبوت خود صحیح مسلم کی احادیث سے ثابت ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ بعض معترضین اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مہدی کا کوئی بھی تذکرہ صحیحین میں موجود نہیں ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرات شیخین نے اپنی کتابوں میں نہ تو تمام صحیح روایات کا استیعاب فرمایا اور نہ ہی اس بات کا انتظام کیا ہے، جیسا کہ علماء نے لکھا بھی ہے اور خود اکابر نے اس بات کا اعتراف فرمایا۔ چنانچہ امام نووی اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لم یستوعب الصحیح ولا التزما، کہ حضرات شیخین نے اپنی کتابوں میں نہ تو تمام صحیح روایتوں کا استیعاب فرمایا اور نہ اس بات کا التزام کیا ہے۔ اب ہم حضرت مہدی کے ظہور کے متعلق جو احادیث ہیں ان سے پیدا ہونے والے اور ان کی روشنی میں چند نتائج پر گفتگو کرتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ ان تمام باتوں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ محدثین اور علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے ان احادیث کو نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ متعدد صحابہ کرام سے یہ حدیث بہت طرق سے مروی ہے، ان سے تابعین نے روایت کیا، ان سے محدثین نے، حتیٰ گویا کہ ہر زمانے میں ناقلین کی ایک بہت بڑی جماعت موجود رہی ہے۔ بہت سے علماء نے ان حدیث کو صحیح قرار دے کر متواتر کہا، بہت سے حضرات نے انہیں مشہور کہا، بہت نے صرف صحیح کہا، لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث متواتر معنوی ہے۔ بعض علماء نے ان احادیث کے متواتر ہونے کی تصریح کی، بعض علماء نے اس کی تصحیح بھی کی ہے۔ متواتر معنوی چونکہ متواتر لفظی کے ہم قائم اور ہم مرتبہ ہے، اس لیے علماء اہل سنت والجماعت ان احادیث سے علم قطعی کے ثبوت کے حق میں ہیں۔ حضرت مہدی کے ظہور اور ان کے صفات وغیرہ پر دلالت کرنے والی روایات
اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہو چکی ہے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہونے والی صحیح روایات کی تصدیق ہی اہل سنت والجماعت کا عین مذہب ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں وارد ہونے والی روایات سند کے اعتبار سے مشہور بھی ہے، صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، نیز ان میں ایسی روایات بھی موجود ہے جو بے حد ضعیف اور موضوع بھی ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم ان حدیث میں غور و فکر کریں اور ان نتائج پر ذرا توجہ لگائیں اور تأمل کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت مہدی کا انکار کرنے والے سراسر غلط صراط مستقیم اور جادہ قویم سے ہٹ چکے ہیں اور غلط راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے یا اس فتنے کو دنیا سے نیست و نابود کر کے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔